نماز میں عورت کا جسم کا کتنا حصہ چھپانا فرض ہے؟ نماز میں عورت کے جسم کا کون سا حصہ کور ہونا ضروری نہیں اور کون سا حصہ چھپانا ضروری ہے؟ تکبیر کہتے وقت اور تشہد کے لیے انگلی اٹھاتے وقت ہاتھ کا کور ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ چہرہ، پاؤں اور دونوں ہاتھ، ان کے علاوہ پورا جسم عورت کے لیے چھپانا نماز میں ضروری ہے، ہاتھ کھول سکتی ہے۔ تو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جس کی پیشگوئی کر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ وہ عورت ہے۔ نماز میں عورت کی کلائی کا کھلا رہنا، اگر نماز میں عورت کی کلائی کھلی ہوئی ہوگی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اقصی حبیب انڈیا سے، نہیں نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں ایک دو بال دوپٹے سے باہر آ جانا، اگر نماز کے دوران دوپٹے سے ایک دو بال نکل آئیں تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے، نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ عمل جائز نہیں، عورت کو پورے بالوں کا چھپانا لازم ہے۔ اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرد سے مختلف ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ کیوں؟ گھر میں پردہ زیادہ ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے۔ اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بن کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے، مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہا ہے ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث۔ لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا؟ سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے، ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھئے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے۔
تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو، تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا۔ عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں عام طور پر۔ صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک قرآن کے برابر ہے، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ، فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں، تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے، کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک، یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئی۔ سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت، فجر کی تلاوت کے وقت۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کی۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتی ہیں۔ ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے۔ اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں، نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی
کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے, کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے, اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ, ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک, امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ, یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں, یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا, اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہوگی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے, جبر ہے, آپ اس میں تسلی رکھیے, آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے, ان کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے, تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے, نماز اور تہجد کو, تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک. رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں, تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے, لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی؟ وقل ربی, کہہ دیجئے اے میرے رب, ادخلنی مدخل صدق, مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ, اچھا داخلہ, اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے, یعنی اچھا نکلنا ہو میرا, ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے, اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو, یعنی پسندیدہ نکلنا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں, تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا. تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں, تو اس کے آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا, جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے, جہاں بیت اللہ ہے, اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں, جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا, مکہ فتح کر کے داخل ہوں, یہاں مجھے غلبہ ملے, اور یہاں میرا جب داخلہ تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں, یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے, نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو, اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو, تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں, اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا, اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا, ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا, میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق, سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی, اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے, اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگی. مکی آئے تھے اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی. واخرجنی مخرج صدقین, اور اللہ مرغوب نکلنا ہو, یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا, اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا, یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے, اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد, غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے, اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو, غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ, ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی, اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا, طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا, اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق, حق آ چکا ہے, وزہق الباطل, اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا, لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے, حالانکہ ہوا نہیں, ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے, حق آ گیا, باطل ختم, اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں, لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں, باطل اب پنپنے نہیں
نہیں پائے گا کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا, اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی, جب حق آتا ہے باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے, چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ ان جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی, کئی سال پہلے دی گئی تھی اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا, تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے, ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے, اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے, ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے, حجت تمام ہو رہی. وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کَانَ یئوسا, تو مایوس ہونے لگتا ہے. انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں, اسباب کو دیکھتے ہیں. لہٰذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی, تو مایوس ہونے لگتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں لہٰذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ, ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے, ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے. فربکم اعلم, تمہارا رب خوب جانتا ہے بمن هو اہدی سبیلا, کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے. جو غموں میں لبرل, جو سیکولر نام نہاد لبرل لوگ ہیں, ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا, ہم نے اگر جوا بھی کھیلا ہے تو بتا کے کھیلا ہے نا, اتنے پیسے تو لگا, اگر یہ چاند آ گیا تو میرے, ہم تو وہ والا جوا بتائیں گے نا جو کراچی میں چل رہا ہے, چھاپ آ گیا تو تیرے. تو اس میں کیا ہے, جب وہ راضی ہے, سود میں کیا ہے جا رہا ہے, 1 لاکھ روپے دے کے اگر اس سے ہم 50,000 اضافی لے رہے ہیں تو وہ راضی ہے نا, اس پہ چوری تھوڑی کر رہے ہیں, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں. مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھتا, مسلمان اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے, اللہ کا آرڈر ہے. بھائی اللہ کا جب آرڈر ہے تو آرڈر دینے والے کے احسانات اگر زیادہ ہوں, بہت زیادہ, اور اتنے احسانات کہ قرآن کہہ رہا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں, اور تم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو, اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو, سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درخت کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کتنے احسانات ہیں. جس خدا کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو, آپ کا یار میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے ظہر پڑھ لو, وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے سارے دن بیٹھ کے نمازیں پڑھو, وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا ہی ہے نا, وہ کہہ رہا ہے جلدی اٹھ جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صبح ٹائم پہ جلدی اٹھ جاؤ. میں تھائی لینڈ میں تھا, میں نے 6 بجے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. میں نے کہا ان کے لیے مارکیٹوں کے لیے پوری قوم کا اٹھنا بہت آسان ہے, اور ہمارے لیے خدا کا حکم سمجھ کے فجر کے لیے اٹھنا مشکل کام ہے. وجہ کیا ہے, کنفیوز ہے, پتہ نہیں خدا کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو ہلکا لے لیا. ہلکا کیوں لیا؟ اس ہلکا لینے میں ایک تو نظریات کی خرابی, دوسرا ہلکا کہ 27ویں رات میں آپ رو کے دعائیں کریں تو اگلے پچھلے سارے کیا ہو جاتے ہیں, پچھلے تو ہوتے ہیں, اگلے بھی کرواتے ہیں ہم. تبھی 27ویں رات میں جب ختم قرآن کے موقع پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں, ان کا عید والے دن فلم دیکھنے کا پورا پروگرام, ان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھیں گے جا کے, اور نئی فلم آ رہی ہے عیدوں پہ, اکثر نئی فلمیں چلتی ہیں نا, تو اب تو پتہ نہیں پاکستان میں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی, تو ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے, اور پھر رو کے دعائیں ہوتی ہیں, اور گرل فرینڈ کا فون بج رہا ہو, اس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑا دعا سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں گا میں آپ. تو وجہ کیا ہے بھائی, آپ اللہ کے آرڈر کو کیا لے رہے ہو, ہلکا لے رہے ہو. رمضان میں جو ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا, تو حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا, حالانکہ روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں. بہت سے راتوں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, یہ بھی تو ہے نا حدیث میں. تو جس کے احسانات زیادہ ہوں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بولو بڑھ جائے. اب دیکھو کسی نے آپ پہ بہت سارے احسانات کی, میں ایک مثال دے رہا تھا نا, آپ کسی کو پاکستان سے لے آئے یا انڈیا سے لے آئے, اور بیچارہ بے روزگار تھا یہاں امریکہ میں, آپ نے اس کو اسٹیبل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, آپ اس سے کہہ رہے یار آج میں تھکا, وہ چائے پلا دے. وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ دیکھتا ہی نہیں مڑ کے, پوچھتا ہی نہیں, ایسے گھننے بن جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں. قرضہ لینے سے پہلے اور لینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہو جاتی ہے. آپ قرضہ لیں, کل کسی نے مجھے کہا کہ میں اتنے قرضوں میں ڈوب گیا ہوں, میرے ساتھ تھوڑی سی تعاون ہو. میں نے کہا کس سلسلے میں ڈوبے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں سے, میں نے یعنی
کاروبار کے سلسلے میں قرضہ لیا ہے, مجھ سے کوئی مشورہ لے رہا تھا, کاروبار کے سلسلے میں میں نے قرضہ لیا ہے, تو اب میں کاروبار چلا نہیں, میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں, تو کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیں. میں نے ساتھی سے کہا میں اگر اس کو دوں گا نا, اس نے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہے ان کو واپس نہیں کرنا, اس نے دوبارہ سے کاروبار کرنا ہے, کیونکہ جب جیب میں دھیلا نہیں تھا کمبخت تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسروں کے پیسوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لالچی لوگ, میں نے کہا ان کو آپ جتنی بھی زکاتیں دے دو, یہ یاد رکھو ہمارے تجربوں سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں, یہ بھی میں قیام تام کے لیے تھوڑا سا ٹریک سے اترا ہوں, یہ تجربوں سے سیکھنے کی چیزیں ہیں. جو لوگوں سے پیسے لے کے کاروبار کرتا ہے اپنا دھیلا نہ لگائے. پہلی بات, وہ کاروبار ڈبوئے گا تو لازمی, اگر وہ آپ کو پروفٹ کما کے دے رہا ہے تو سمجھو زیادہ بڑا فراڈی ہے وہ. بھائی کوئی صاحب بیٹھ یہ کام کرتے ہو تم, وہ ٹھیک ہوں گے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو وہ جو پیسے لے گا نا آپ سے, وہ لے کے ڈبوئے گا پہلی بات, اور اگر پروفٹ دے رہا ہے تو زیادہ خطرناک ہے, وہ اعتماد بحال کر رہے ہیں تاکہ اور زیادہ دیں, پھر آخر میں لے کے بھاگے گا. اور دوسرا, بھاگنے کے بعد جب اس پہ قرضے چڑھیں گے تو پھر وہ لوگوں سے زکاتیں لے کے یہ نہیں کرے گا کہ جن کا قرضہ ان کو واپس کرے. وہ جہاں کہہ رہے 10 آدمیوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے تو ایک ان کا بھی چڑھ جائے تو کیا آ جا رہا ہے, تو اس میں کون سا ایسا ٹینشن والی بات ہے. تو جس کے احسانات کے بوجھ تلے آپ ڈوبے ہوئے ہو, اس کا چھوٹا سا حکم کی نافرمانی بھی یہ چھوٹی نافرمانی کہلاتی ہے یا بڑی نافرمانی کہلاتی ہے؟ تبھی تو اسلام میں سب سے زیادہ جن کے احکامات کی تاکید کا حکم ہے, جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, وہ کون ہے؟ بولے نا زبان سے, وہ ماں باپ ہے. اچھا, جس نے آپ پر احسان کیے یا آپ نے جس پر احسان کیا, اب آپ اس کا کوئی کام نہ کر رہے ہو تو کوئی قانون حرکت میں آتا ہے بھائی؟ ایک آدمی کو آپ نے چلنا سکھایا, ایک آدمی کو آپ نے بے روزگار تھا, بہت کچھ نواز دیا آپ نے, اب آپ اس سے چھوٹا سا کام کہتے ہو, وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے, تو کوئی کیس ہو سکتا ہے اس کے خلاف؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ انلیگل نہیں ہے نا, یہ انلیگل نہیں ہے. لیکن یہ حلال ہے, حرام ہے, حرام ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی اسی سے یہ سمجھیں کہ جو والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیتے ہیں, انلیگل نہیں ہے, یہ لیگل ہے. یا امریکہ میں کیا ہے, یہ لیگل ہے, اور اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا. گورا اگر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہے تو کہتے ہیں لیگل ہے, اور کہتے ہیں وہاں زیادہ اچھے ہوتے ہیں, کیرم بورڈ بھی کھیلتے ہیں, سنوکر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ, اور وغیرہ وغیرہ. گھر میں وہ سب تو اولڈ ہاؤس کو ہمارے یہاں بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا. یہاں لوگ آتے ہیں, ولاگ بناتے ہیں, دیکھو اولڈ ہاؤس ایسی بری چیز نہیں ہے, بہت زبردست چیز ہے. میں کہتا ہوں تمہارا بھی انجام پھر اولڈ ہاؤس ہی ہوگا. یہ ولاگ بڑھاپے میں اپنے بچے کو دکھانا کہ بیٹا مجھے بھی وہاں جا کے جمع. تو کوئی کیس نہیں بنتا, پاکستان میں بھی نہیں بنتا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ کہے گا تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہی اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا, یہ چائلڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا؟ تیری ماں نے کیوں تجھے سنبھال کے رکھا تھا؟ تیرے باپ نے کیوں تجھے گود میں اٹھائے گھومتا تھا؟ تیری پریشانی پہ وہ پریشان ہوتا تھا, تیری غم پہ وہ رویا کرتا تھا, تیری خوشی پہ وہ خوش ہوا کرتا تھا. یہ اس کے جذبات تھے. قانون اس کو اس پہ مجبور نہیں کر رہا تھا. قانون ملازموں کو مجبور, قانون ایئر ہوسٹس کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے بٹن دباؤں تو چائے پلائے. نہیں پلائے گی, اس کی کمپنی اس کو نکال دے گی. ماں اور باپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا, وہ اپنی محبت میں اولاد کی خدمت کرتے ہیں. اللہ یہ کہتے ہیں جس نے تمہیں بچپن میں محبت دی, جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تم نے ان کو بھولنا نہیں ہے. اگر تم ان کو بھول گئے, تم نے اس محبت کا بدلہ نہیں دیا جو دنیا میں انہوں نے دی ہے بچپن میں تمہیں, تو دنیا کچھ نہیں کہے گی, میں نہیں چھوڑوں گا میں, کیونکہ یہ احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے. یہ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے. تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے احسانات ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام نے بتایا اللہ کے احسانات ہیں, لہذا اللہ کے احکام کو فالو کرو. احسانات کا بدلہ دینے میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے خواہشات. مثال کے طور پر آپ اسٹیبل ہو گئے, کسی نے آپ پر بڑے احسانات کیے, اب آپ کو ظاہر ہے اس کی بات, اس کا کام کرنا پڑے گا, اس کی خدمت کرنی پڑے گی. انسان اس سے جان چھڑاتا ہے, انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں, مجھ پہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ آئے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ بے شرم بن کے آپ یہ کام, آپ جمشید کو بول دیں تم نے مجھ پر یہ احسانات کیے تھے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا, تمہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ. اس سے کیا ہوتا ہے, انسان بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کہیں گے دیکھو احسان فراموش ہے, مانتا ہے. تو جاہلوں سے نہیں الجھتے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں, سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں, اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون, اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا. نا نا نا, ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا, کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے. اور دوسرا, جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا, ایسے باغات, ایسی نہریں, ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. موت تو دور کی بات, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا
سا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے. ایسی نعمتیں خود سوچو نا, جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں. شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی, اور گرم گرم نہاری آئے, اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا, اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر, کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا. اس ذہن میں رکھو, جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے, جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کنوارا آدمی پہلے زمانے میں, اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کنواروں نے شروع کر دیے ہیں. ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کنواروں سے. پہلے اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں, ورنہ پہلے زمانے میں, اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا, دن گن رہے ہوتے تھے, تاریخیں گن رہے ہوتے تھے, گھنٹے منٹ سیکنڈ. کیوں بھائی, ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے. کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں, یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو, وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست, وہ لیڈیز کہتے تھے, ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے, تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو, تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا, پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, حور مقصورات فی الخیام, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں نا, نہیں مل رہی, زیادہ غم نہ کرو, وہاں کیا ہوگا, مل جائے گی. اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے. میں بھی قبر میں جاؤں گا, آپ بھی قبر میں, اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی, اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے, وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی. ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجا نا اس نے, سڑے ہوئے میسج بھیجے. میں نے کہا نہیں, دھواں نکل رہا ہے یار, میں نے میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی, تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی, میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہے میری کرا, تو میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی, کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں, 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں, گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے, اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. مقصورات فی الخیام, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء, میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے, اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے. اور عربا اترابا, ہم عمر میں کیوں, دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے, تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی. لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی, وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی, لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے, تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں, گپ شپ میں لطف آئے, مزہ آئے, ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے بھائی. یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں, تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے. پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو, بیلٹ باندھو, کیا ضرورت ہے یار, ایسے انجوائے کرو, بالکل ہی آزاد ہو جاؤ. کیا خیال ہے, وہ شراب پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا, بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو بھائی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے, تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے, ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا. اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے, پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے, بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو, نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا SHO آیا اور نیا DSP صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم
کے انہوں نے کیا کیا کہ جی یا کوئی گورنمنٹ آ گئی، فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے، ایک آدمی مسجد سے چپل چوری چرا کے بھاگا، چوری کر کے بھاگا، گورنمنٹ نے کیا کیا پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو۔ لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو، کہیں نہیں بھائی ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے، ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے۔ ایک آدمی نے کیا کیا، ملک کے لیے قربانی دی، جنگ میں لڑا، بڑا زبردست، جان بس بچ گئی، اس کو انعام میں 5 روپے دے دی وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے۔ کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی، اس نے ایٹم بم بنایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں، 5 روپے۔ کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں، تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں۔ اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے، جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے۔ ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں، تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے، پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں، واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو۔ جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے، برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں، اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی، تو اپنی ڈھڑک نکال رہا ہے، تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے۔ تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا، جہنم کی آگ میں ڈالے گا، تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی، وہ تو جواد کریم ہے۔ وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر، نہیں یہی بات۔ جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا، جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو، صحیح ہے نا، کہ بے روزگاری ہے، بیگم نہیں ملی، صحیح آڑی ترچی مل گئی، ملی نہیں اس کو، اتنی مل گئی ہمیں ایک بھی نہیں ملی، جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی وہ تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے،